بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بنی اسرائیل کے ظالموں میں سے ایک ظالم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی بیوی سے تخلیہ کر رہا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ گھر میں ایک اجنبی آدمی دروازے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ شخص نہایت غصے میں اس کی طرف لپکا، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور گھر میں آنے کی تجھے کس نے اجازت دی؟ اس نے کہا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اندر آنے کو کہا ہے، اور میں وہ شخص ہوں جس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے اور نہ بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ کسی ظالم کے دبدبے سے ڈرتا ہوں، نہ کسی مغرور متکبر کے پاس جانے سے مجھ کو کوئی چیز مانع ہوتی ہے۔ اس کے یہ گفتگو سن کر وہ ظالم خوف زدہ ہو گیا، بدن میں کپکپی آ گئی اور آنکھیں منہ گر گیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے کہنے لگا، پھر تو آپ ملک الموت ہیں؟ اس نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ صاحب مکان نے کہا کہ آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں وصیت نامہ لکھ دوں۔ فرشتے نے کہا کہ اب اس کا وقت دور چلا گیا، افسوس کہ تیری مدت ختم ہو چکی ہے، سانس پوری ہو گئے اور تیرا وقت ختم ہو گیا، اب تیرے لیے ذرا سی تاخیر کی بھی گنجائش نہیں۔ صاحب مکان نے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرشتے نے کہا، تیرے اعمال جو آگے گئے ہوئے ہیں ان کے پاس ہی لے جاؤں گا، جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا ہی ٹھکانہ ملے گا، اور جس قسم کا گھر تو نے اس جہاں میں بنا رکھا ہوگا وہی تجھے ملے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو نیک اعمال کچھ بھی نہیں کیے اور نہ کوئی عمدہ گھر اپنے لیے اب تک بنا رکھا ہے۔ فرشتے نے کہا، یہ بے شک وہ آگ جیسی دھکتی ہوئی ہے جو کھال تک کھینچ لے گی، اور اس شخص کو جس نے دنیا میں حق سے منہ پھیرا اور بے توجہی کی، وہ آگ خود ہی بلائے گی اور اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اس کے بعد اس فرشتے نے اس کی جان نکال لی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، کوئی رو رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا۔ یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مردے پر اس وقت کیا گزری ہے تو اس کے مرنے سے زیادہ آہ باہ اس حالت میں ہونے لگے جو اس پر گزر رہی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس وقت ملک الموت دل کے رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچانا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو، تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایات میں آیا ہے، جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کے گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب آدمی کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورتوں اس کے سامنے کی جاتی ہے۔ اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق و فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ آدمی بصرہ میں تھے، وہ کہتے ہیں ایک شخص مرنے لگا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے اور اس کی زبان سے نکل رہا تھا، شراب کا گلاس تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ اسی طرح اوضاع میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپے 11 12۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاریاں کر رکھی تھیں وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے، ان کے لیے موت ایسی ہی تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا تحفہ بتلایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب تھا، ان کی بیوی کہہ رہی تھی، تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہے تھے کیسے مرضی کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوستوں سے ملیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا اللہ تجھے معلوم ہے میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے یہاں نہریں اور باغ لگاؤں، بلکہ اس وجہ سے چاہتا تھا کہ گرمیوں کے دوپہر میں روزے کی پیاس کا لطف اٹھاؤں اور دن کے لیے مشقت میں اوقات گزاروں اور تیرے ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ حضرت سلمان رحمۃ اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اس حال میں ہوا تم سے راضی تھے۔ فرمانے لگے میں نے نہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں نہ دنیا کے چھوٹنے سے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ دنیا میں سے اتفاق ہمارا صرف اتنا ہو جتنا مسافر کا توشہ ہے۔ میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا، لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو وہ 10 درہم سے کچھ زیادہ تھا، اور 1 درہم 3 آنے کا ہوتا ہے، اور یہ ٹھیک وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا، بیوی سے فرمایا کہ اس کو بھگوا کر میرے بستر پر چھڑک دو، میرے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن۔